السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سورہ صف سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے۔ صف کا مطلب وہی ہوتا ہے روز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ All that is in the heavens and all that is in the earth proclaim Allah's purity and He is almighty, all wise۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ جو بھی مخلوق ہے آسمان میں اور جو مخلوق ہے زمین میں، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سباحہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسسٹ، یعنی کہ کسی کو مدد کرنا تیرنے کے اندر، یعنی سوئمنگ کے اندر کسی کو مدد کرنا۔ اور اس کے بہت سارے آپ میننگز دیکھیں گے کہ برقرار رکھنا، ایک سطح کو برقرار رکھنا۔ اس میں کیا یعنی وائی از دس بینگ ڈسکسڈ اگین اینڈ اگین کہ دیکھیے، نہ تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کو تخلیق کی لیول کے اوپر لے کے آئے، نہ تخلیق اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو اللہ کی لیول کے اوپر آئے۔ یہی جو ہے یہ تسبیح ہے کہ جو کریٹر خالق ہے وہ خالق ہے اور جو تخلیق ہے وہ تخلیق ہے۔ دی کی ناٹ بی ایکویٹڈ ٹوگیدر۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، او یو who believe why do you say that which you do not do۔ تو بڑی ایک عجیب، دیکھیے بڑی ایک امپورٹنٹ بھی آیت ہے کہ اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو یہ خطاب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او یو بلیو، مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اور قطع نظر کہ مسلمانوں کا جو معیار ہے نا ایمان کا، وہ کچھ بھی ہو، مقصد کیا ہے کہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہ مسلمانوں کے اندر بھی کمزوری ہو سکتی ہے، اور یہ کمزوری جو ہے اگر اس کے اوپر انسان غور نہ کرے تو یہ انسان کو اور مسلمان کو ایک منافقت کی تک لے جاتی ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ واک یور ٹاک، کہ جو تم بات کرو ویسے ہی تم عمل کرو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، it is most hateful in Allah's sight that you say what you do not do۔ کہ یہ تو اللہ کے نزدیک بہت ہی ایک ناپسندیدہ بات ہے کہ تم جو کہو وہ جو تم کہو اس کو تم نہ کرو۔ ڈفرینٹ، یعنی کہ آپ کا قول و فعل جو ہے وہ بالکل فرق ہو۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک پہچان جو ہوتی ہے نا مومن کی، ایک مومن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے۔ وہ اپنے قول میں اور اپنے جو فعل ہوتا ہے اس میں سچا ہوتا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ ایماندار ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ when there is no difference، یعنی کہ جو کوئی فرق نہیں ہوتا نا تضاد کے اندر، ہمارا جو تضاد ہوتی ہے اور قول کے اندر، عمل کے اندر، تو یہ this is what makes us really good Muslim۔ یہ چیز ہمیں ایک سچا مسلمان بناتی ہے۔ تو یہ ایسے دعوے کون کیا کرتے تھے؟ قرآن یہی کہتے ہیں کہ یہ دعوے بھی مت کرو، کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، ڈو اٹ rather than actually making tall claims۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے مسلمانوں کے اندر خاص طور پہ کہ جو ہے نا ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، لوگ جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، سلوگنز ہوتے ہیں، بڑا جوش خروش ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھک ہار کے جو ہے وہ پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو اپنے ساتھ اپنے انٹروسپیکٹیولی دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھئی میری کنٹریبیوشن کیا ہے اسلام کے لیے، میں نے ذاتی طور کے اوپر اسلام کی بلندی کے لیے کیا کام کیا، واٹ ہیو آئی پرسنلی ڈن فار اٹ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ ڈزنٹ لائک پیپل جسٹ آف ورڈس، کہ اللہ کو جسٹ جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پسند نہیں آتے۔ اللہ کو کون لوگ پسند آتے ہیں؟ اللہ کو لوگ پسند آتے ہیں مین آف ایکشن، جو عمل والے لوگ آتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر، ایک بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اور وہ بڑی ایک اچھی حدیث ہے۔ اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی ہیں اور منافقوں کی، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نشانیاں ہمارے اندر نہ ہوں، اور اگر یہ کمزوریاں ہمارے اندر ہیں تو وی مسٹ ٹرائی اینڈ اوور کم دیم، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ہو سکتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی دے رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، مگر یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ان کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں۔ پہلی کی چیز جو بتائی گئی نشانی جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ جب بھی وہ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا کہ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں۔ اگر ہم تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں نا، دا گریٹسٹ چینج ان آور لائف، تو وہ جب آئے گی جب ہم جھوٹ اپنی زندگی سے نکالیں گے، اپنی باتوں میں سے جھوٹ کو نکال دیں گے۔ دوسری چیز جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کی وہ یہ تھی کہ جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پھر وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ، آپ کسی سے وعدہ کریں، کوشش کریں ٹو یور لیول بیسٹ کہ اس وعدے کو آپ توڑیں نہیں۔
تیسری چیز کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے، یعنی کوئی چیز ٹرسٹ میں امانت میں رکھی جائے تو وہ اس کی خیانت کرتا ہی بریچز دا ٹرسٹ. تو امانت بڑی امپورٹنٹ ہے. لوگوں کی جو ہوتے ہیں نا، جو چیزیں ہیں لوگ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی امانت ہے. لوگ فزیکل چیزیں لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، یہ بھی امانت ہے. تو یہ 3 چیزیں ہم نکال دیں اپنی زندگی سے. جھوٹ کو نکال دیں، نمبر 2 وعدہ خلافی کو نکال دیں، اور نمبر 3 جو ہے ہم ایماندار ہو جائیں. اینڈ مور اور لیس دین انشاءاللہ وی ول بی گڈ ٹرو مسلمس. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. Surely Allah loves those who fight in his way in firm rows as if they were a firm wall. تو یہ بڑی ایک جو لوگ اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں کہ بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر کے لڑتے ہیں، کہ گویا کہ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، ایبسلیوٹلی فرم. اب یہ دیکھیں کہ اسلام کے اندر جو مقصد ہے جنگ کا، بار بار یہ آتا رہتا ہے، وہ صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کی تسبیح کے بارے میں جب غور کرتے ہیں تو اللہ کی تمام جو تخلیق ہے نا، جو اللہ نے بنائی ہے اس کائنات کے اندر، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو اللہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اشرف المخلوقات سے، جو ہائیسٹ کریشن اللہ کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نے ایک اور بھی ضرورت رکھی ہے اپنی ہائیسٹ کریشن کے لیے، کہ وہ جو ہے وہ قدم بڑھائے گی اور وہ جہادی فی سبیل اللہ کرے گی. اور جہادی فی سبیل اللہ کیوں کرے گی؟ تاکہ وہ حاوی ہونا چاہتی ہے مخالف فورسز کی، جو مخالف طاقتیں ہیں ان کے اوپر حاوی ہونا چاہتی ہے. تو یہ مخالفت کرنا، جب مسلمان ایک مخالف فورس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک صف ہوتی ہے، اور ایک صف کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی دیوار ہے جس میں کہ بہت طاقت ہے، ایک بڑی طاقتور دیوار کی طرح وہ کھڑی ہوتی ہے. اب ہم دیوار کے اوپر بھی اگر سوچیں تو دیوار کیسے فارم ہوتی ہے، کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ دیوار مضبوط ہوتی ہے ایک ایک اینٹ سے. جو اینٹ ہوتی ہے نا وہی دیوار کو پختہ کرتی ہے. دیٹ میکس دا دیوار فارم. تو ہر اینٹ جو ہے اس کا ایک، ہم دیکھتے ہیں ایک اس کا شیپ ہوتا ہے، اس کا ایک ہی قسم کا سائز ہوتا ہے، ایک ہی ٹائپ کے مٹیریل سے بنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک اینٹ جو ہے پتھر کی ہے، دوسری ریت کی ہے، تیسری سیمنٹ کی ہے. تو اینٹیں جو ہوتی ہیں دے آر ڈفرینٹ، مگر یہ افیکٹولی مل کے جو ہے نا اس دیوار کو جو ہے نا اس کو پختہ کرتی ہیں. تو مسلمانوں کو بھی اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے. ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ایز اے مسلم، ایز اے کمیونٹی، یہ توازن جو ہے بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہم برقرار رکھیں، کہ ہمارا جو سانچہ ہو، ہماری یعنی کہ جو ثقافت ہے، ہمارے جو جشن ہیں، ہماری جو ہم جس طرح سے غم مناتے ہیں، ہماری سیلیبریشن، مارننگ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا دس مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دا لیڈ ڈاؤن پرنسپلز آف اسلام، جو اسلام کے احکامات ہیں اسی میں. اور ہمیں کیا چیز جوڑتی ہے؟ ہم سب ایک اینٹ ہے نا اسلام کی، مگر ہمیں جوڑتا کیا ہے؟ ہمیں جوڑتا ہے قرآن. دس از دا اسٹرانگ، یہ سب سے پکا کہتے ہیں نا، سب سے پکا جوڑنے والا جو سیمنٹ ہے وہ قرآن ہے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہیں جسمانی طور پہ بھی بڑے اسٹرانگ ہوں گے، وی آر فزیکلی اسٹرانگ، ہم ذہنی طور پہ بھی بڑے اسٹرانگ ہوں گے، اور ہم جذباتی پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے طاقتور ہوں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. And remember when Moses said to his people, O my people, why do you hurt me, while you know that I am a messenger of Allah sent towards you? So when they adopted deviation, Allah let their hearts become deviant. And Allah does not guide the sinful people. تو کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ سے کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. اور پھر وہ جو جب وہ لوگوں نے پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل جو تھے، جب ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اس زمانے میں بنی اسرائیل بڑے ڈاؤن ٹراڈن تھے. وہ تو ایک غلام تھے، فرعون کے غلام تھے، بالکل کہتے ہیں نا رندی ہوئی قسم کی ایک قوم تھی. اور وہ ایک اسپیشل اس قوم کے اندر ایک خصوصیت ڈیولپ ہو گئی تھی. جتنے عرصے یہ لوگ غلام رہے، ان کی کیا تھی؟ نمبر 1 یہ کہ نہ تو وہ خود کام کرنے کے چاہتے تھے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور جو ہے وہاں پہ کوئی پازیٹیو کام کرے.
اور ہر موقع کے اوپر جو تھے وہ اپنے رسول کو، جب ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تو ہر موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ انکار بھی کرتے تھے، کہ جب ان کے رسول نے ان سے کہا کہ بھئی تم اللہ کے لیے جنگ لڑو تو وہ بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور یہ کسی بھی سربراہ کے لیے یہ جو رویہ ہوتا ہے نا اس کی قوم کا، یہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ایک تکلیف دہ رویہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو لوگوں نے اپنے لیے چن لیا، اللہ نے اس چیز کو ان کے لیے آسان کر دیا۔ اگر انہوں نے خود ہی گمراہی چنی تھی، اللہ نے وہ راستہ ان کے لیے آسان کر دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہدایت کا اور گمراہی کا جو اللہ کا قانون ہے، جو بار بار قرآن ہمیں سمجھاتا رہتا ہے۔ اور وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم فزیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فزیکلی بہت سارے مسلز دیے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ مسلز جو ہوتے ہیں، اور ہم اگر یہ انتخاب کریں کہ ہم ان مسلز کا استعمال نہیں کریں گے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وتھ پیسج آف ٹائم وی ول لوز دیز مسلز، یہ مسلز ختم ہو جائیں گے، ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں رہے گی کہ ہم جو ہے کسی چیز کے اوپر کچھ اٹھا سکیں، رائٹ؟ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ سچ کو پہچانے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کے اس صلاحیت کو جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا کہ وہ سچ کو پہچانے، تو پھر کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس صلاحیت پہ بھی ایک مہر لگا دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا سیکھنا پڑا اس آیت سے؟ کیا سیکھنے کو ملا کہ دیکھیے گمراہی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ انسان خود منتخب کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه أحمد فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ Remember when Isa son of Maryam said, O children of Israel, I am a messenger of Allah sent towards you, verifying that is before me of the Torah, and the giver of good news of a messenger who will come after me, whose name will be Ahmad. But when he came to them with manifest signs, they said, this is a clear magic. تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی سے ہی تھے، وہ بھی بیسکلی وہی شریعت فالو کرتے تھے کہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور پوری کی پوری شریعت جو تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ اس کی تصدیق کرنا، اس کو ویریفائی کرنا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ خوشخبری بھی ہے، اور کس چیز کی خوشخبری؟ ایک آمد کی، کہ ایک نیا رسول، ایک نیا نبی اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے تورات کے اندر، یہاں تک کہ نام بھی دیا ہوا ہے۔ نام کیا دیا ہوا ہے؟ احمد دیا ہوا ہے نام۔ تو بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ نشانیاں جو تورات کے اندر دی ہوئی ہیں کہ یہ جو نیا نبی آئے گا وہ کس جگہ پہ آئے گا، کس ٹائم کے اوپر آئے گا اس نبی کا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو علماء تھے، یعنی کہ جو اہل کتاب کے جو علماء تھے، وہ پہچان گئے۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اناؤنس کیا پروفٹ ہوڈ کو، تو وہ پہچان گئے کہ یہ صحیح نبی ہے، یہ سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو قرآن کی آیت ہی آتی ہے، اس میں قرآن نے کہا کہ وہ ان کو، ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانے۔ اسی طریقے سے تورات کے اندر یہ ورڈ احمد جو ہے نا یہ بھی آتا تھا، یہ بھی، مگر یہ کہ احمد کا کیا مطلب ہے؟ ایکسیڈنگلی ٹو پریز، یعنی کہ کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا، اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنا، یہ ورڈ بھی آتا تھا۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں تورات کے اندر یہ ورڈ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اوریجنل تورات جو تھی وہ تو ہیبرو کے اندر تھی، مگر جب اس کا ترجمہ کیا تو اس نام کو انہوں نے ہٹا کے اس کی جگہ صرف اس کو لکھ دیا دا پریزڈ ون۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ And who is more unjust than the one who forges a lie against Allah while he is invited to Islam, and Allah does not guide the unjust people۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور وہ کن لوگوں کو دعوت دیتے تھے؟ اہل کتاب کو بھی دعوت دیتے تھے۔ مگر یہ کہ انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے یعنی کہ جو کہتے ہیں نا سننے سے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے جھوٹا یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، ہم سے عہد لیا ہے، کووننٹ ہمارے ساتھ کیا ہے، اور وہ کووننٹ کیا ہے کہ جناب ایک آگ آئے گی آسمان کی طرف سے، اور جو ہم نے قربانی ہم دیں گے وہ اس آگ اس کو کھا لے گی۔ اب یہ بالکل جھوٹا انہوں نے بات کی اللہ کے بارے میں، اس لیے اللہ نے ان سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو جب لوگ اس قسم کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ایسے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، تو کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں؟
close the door of guidance. یعنی کہ وہ ہدایت کا جو دروازہ ہے نا وہ اپنے لیے اس دروازے کو بند کر لیتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. They wish to extinguish the light of Allah with their mouths, but Allah is to perfect His light even though the disbelievers may be averse. کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو کتنا ہی یہ کیوں برا نہ لگے. تو یہ جو جھوٹ ہے، جو پروپیگنڈا ہے، جو کہ بہتان انہوں نے مختلف لگائے، تاکہ وہ کیوں کرتے تھے کہ تاکہ وہ بجھا دیں اس دین، اللہ کے اس دین کو. یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، یہ آج بھی بڑا عام ہے. آپ دیکھیں کہ کس قدر زہر ہے جو آج ہمارے یہاں میڈیا جو ہے وہ اسلام کے اگینسٹ کرتا ہے. اس کو بھی کاؤنٹر کرنا جو ہے نا، یہ جتنا بھی زہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. تو اگر مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے کہ وہ اس دین کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا، ایک نئی قوم کو لے آئے گا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکیں. اس لیے کہ یہ اللہ کا جو نور ہے نا، یہ جو نور آف اسلام ہے، یہ جو اللہ نے اس کتاب کے تھرو بھیجا ہے، اس کی حفاظت جو ہے نا دیٹ ول بی ڈن ایٹ آل کاسٹ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. He is the one who sent his messenger with guidance and the true religion of truth, so that he makes it prevail over all religion, even though the mushriks may be averse. بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ وہی ہے جس نے کہ اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کے بھیجا تاکہ وہ سب دینوں پر غالب آ جائے، تب دینوں کو غالب کر لے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بہت ناپسند ہو. تو لائک آئی سیڈ، بڑی امپورٹنٹ ایک آیت، یہ جو آیت ہے یہ جو ہے یہ بتاتی ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا سیرت آف آور پروفٹ کہ مقصد کیا تھا ہمارے نبی کو بھیجنے کا. اور وہ مقصد یہ تھا تاکہ دین آف اسلام، یہ جو اسلام کا جو دین ہے، یہ حاوی ہو جائے اوور ایوری ادر وے آف لائف. زندگی گزارنے کے باقی تمام طریقوں کے اوپر یہ حاوی ہو جائے. تو آپ دیکھیں یہی چیز ہوئی. اسلام جو تھی، جب اسلام کو کبھی سمجھوتے کی ضرورت ہوئی، کمپرومائز کی، تو پروفٹ نے جو رعایت دی. جب جنگ کی ضرورت ہوئی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی. جب اس میں امن کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے امن کیا، اور جب کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہوئی تو یہ بھی کیا. تو یہ جو ہے نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے جنگ ہو، چاہے سمجھوتا ہو، چاہے امن ہو، یہ کوئی اینڈ پرپز نہیں ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے. یہ تو بیسکلی یہ مختلف طریقے بتا دیے گئے ہیں تاکہ اسلام کو جو ہے حاوی کیا جائے، تاکہ اسلام کو غالب کیا جائے اوور دا ویز، ادر ویز آف لائف. دیز آر ڈفرنٹ ویز ٹو ڈو دس. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جیسے کہ ہمارے معاملات ہوں، یا ہماری رسومات ہوں، یا ہماری سیاست ہو، یا معاش ہو، یا معیشت ہو، جو بھی چیز ہو، دیز آل مسٹ بی انڈر اسلام. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا اسلام کے انڈر ہونی ضروری ہیں. اسلام صرف کوئی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ معاش بھی ہے، وہ معیشت بھی ہے، وہ اکانومی بھی ہے، وہ سوشل بھی ہے، وہ پولیٹیکل بھی ہے، وہ رسومات بھی ہے، اور وہ انصاف بھی ہے. دس مسٹ بی، تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا دے مسٹ بی گورنڈ بائی اسلام. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. O you who believe, shall I guide you about a trade that saves you from a painful punishment? تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. You should believe in Allah and His Messenger and strive for the cause of Allah with your wealth and your lives. That is much better for you if you know. تو یہ بہت ہی بتا دیا گیا. بڑی ایک امپورٹنٹ چیز مسلمانوں کو یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پہلے تو بات یہ کہ سچا ایمان لے کے آؤ، اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کی انٹینشن، انسان کا ارادہ جو ہے نا وہ صحیح ہو. ہمارا ایمان جو ہو اللہ کے اوپر، اس کے نبی کے اوپر، وہ بہت پختہ ہو. اسی کی یہی ذریعہ ہے ہماری ہدایت کا. پھر انسان جہاد کرے مال سے، دولت سے، اپنی زندگی سے. دیکھیے جہاد جو ہے نا، ہم جب جہاد کا ورڈ سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ جنگ کے بارے میں ہو رہا ہے، مگر جہاد جو ہے مختلف طریقے. اٹ مینس اسٹرگل، محنت کرنا، کسی مخالف چیز کے خلاف اسٹرگل محنت کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے. تو جہاد جو ہے کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی قلم سے ہوتا ہے، کبھی علم سے ہوتا ہے،
کبھی ایک صحیح میسج کو پھیلانے سے ہوتا ہے، قرآن کا پیغام کو پھیلانا یہ بھی ایک جہاد ہے، کسی پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنا جو اسلام کے اور اللہ کے خلاف ہے یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد لٹرلی مینس کوشش، کسی بھی چیز کے اگینسٹ کوشش کرنا، اصلاح کرنا، کوئی ان اسلامک جو ہم دیکھتے ہیں نا ثقافت ہے، ان اسلامک رسمیں ہیں، ان کے جو ان اسلامک بلیوز ہیں، ان تمام چیزوں کے خلاف جو ہے اسٹرائیو کرنا یہی جہاد ہے، رائٹ، جو ہم دیکھ رہے ہیں آج مسلمان سوسائٹی میں پہنچے، اور یہ محنت کرنا تاکہ خود بھی ہدایت پہ رہیں اور لوگ بھی ہدایت میں آئیں۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ He will forgive your sins and will admit you to gardens beneath which rivers flow and to pleasant dwellings in the gardens of eternity. That is a supreme triumph. تو یہ جو ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اگر تم یہ جہاد کرو گے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں یعنی کہ جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پاکیزہ مکان اور ہمیشہ رہنے والے باغ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دس از جو اینڈ میں آتا ہے نا، ذالک الفوز العظیم، دس از اے سپریم ٹرائمف۔ کہ کامیابی، گریٹ ٹرائمف جو ہے وہ یعنی کہ دنیا میں بھی ہے، اوبیسلی دنیا میں ہم مسلمان جب فتح کرتے ہیں دنیا کو، مگر اصلی کامیابی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر انسان کامیاب ہو جائے۔ اور کی کیا ہے اس کے اندر؟ وہ کی ہے کہ انسان جو ہے نا محنت کرے اس دنیا کے اندر، اپنا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر ضرور ڈال دے۔ کہ دنیاوی سکسیس جو ہے نا یہ اللہ کے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے نزدیک امپورٹنٹ ہوگی مگر اللہ کے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسلمانوں کو بہت بڑا کوئی دھچکا بھی لگا تھا، اور دھچکا ڈیفینیٹلی لگا تھا، احد کی جب جنگ ہوئی تھی 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور جو شہید ہو گئے تھے وہ تو نہیں، دے ڈنٹ لیو ٹو سی دا گلوری، انہوں نے تو اسلام کا عروج نہیں دیکھا جو کہ اگلے 10 سال کے اندر اسلام کو آئے، مگر بہت بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی تھی۔ تو اس اللہ تعالیٰ ان جو شہید تھے ان سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ بھائی تم کیا چھوڑ کے آئے اسلام کو، کیا کامیابی تمہاری وجہ سے اچیو ہوئی، کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کا دوسری ایکسٹریم یہ تھی کہ پھر اسلام جو تھا بہت کامیاب ہو گیا، اپنے بہت عروج کے اوپر تھا، مگر وہ جو اسلام کا عروج جو تھا وہ تو فائدہ اس کا تو نہیں ہوا عبداللہ بن ابئی کو۔ عبداللہ بن ابئی تو ہمیشہ منافق تھا، ہمیشہ منافق رہا، ہی لیو ٹو سی دیٹ ڈے، وہ تھا اس زمانے میں کہ جب اسلام نے اتنی فتح مکہ بھی کر لی اور اتنی کامیابی بھی کر لی۔ تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے جب انسان محنت کرتا ہے نا، تو محنت جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بالکل ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر کوئی سکسیس نہیں دیکھ رہے، ہم سکسیس دیکھنا چاہتے ہیں، کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں آخرت کے اندر۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی نا امیدی نہیں ہوتی ہے۔ اسی کہ دنیا میں اگر ہمیں سکسیس نہیں ملتی، کوئی کامیابی نہیں بھی ملتی جب ہم اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس سے ہمیں ہماری زندگیوں میں کوئی تلخی نہیں آتی، کوئی بٹرنس نہیں ہوتی، رائٹ؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ لوگ دیکھتے ہیں محنت کر رہے ہیں کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، کہتے ہیں واٹس دا یوز، میں کیا اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، یہ سب بیکار ہے، یہ تو یہاں تو ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں ایک آدمی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ And another thing that you love, help from Allah and victory near at hand, and give the good news to the believers۔ تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو کہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اور جلد فتح، اور ایمان والوں کو تو خوشخبری دے دو۔ تو کیا بتایا کہ اللہ تو محبت نہیں، اللہ کو محبت نہیں ہے اس دنیاوی وکٹریز کے اندر، دنیا میں کوئی فتح کر لے اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اس کی وقت نہیں ہے، مگر تمہیں تو اس کی محبت ہے، تو فائن، اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس کی بہت تمہیں پسند ہے تو اللہ یہ بھی تمہیں دے دے گا، یہ اس کے لیے بھی اللہ جو ہے یعنی کہ اللہ قادر ہے اس کے لیے۔ مگر یہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ترجیحات ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے۔ وی مسٹ کیپ دا پرائرٹیز جو ہے نا ان کو ضرور رکھنا چاہیے۔ تو بس پوائنٹ یہی ہے کہ بھئی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سکسیس دے تو اس کی ترجیحات جو ہے نا وہ تبدیل نہ ہو، کہ ہم دیٹ از ویئر دیئر فوکس، کہ انسان جو ہے وہ اس سے لاپرواہ نہ ہو جائے کہ آخرت جو ہے وہ بھی آنے والی ہے، وہاں پہ ہمیں کامیاب ہونا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔
O you who believe, be helpers of Allah, just as Isa, son of Maryam, said to his disciples, who are my supporters towards Allah? The disciples said, we are the helpers in the cause of Allah. So a group from the children of Israel believed and another group disbelieved. Then we supported those who believed against their enemies and they became victorious. تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ایک مدد کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مدد کی ضرورت ہے. کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی مدد کرو اور ہو جاؤ جیسے ابن مریم یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیے اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہی ہے کہ ہم اللہ کی جو بھیجا ہوا دین ہے اس کی مدد کریں. تو ہمارا جو یعنی کہ جو ویوز ہے نا، ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ رکھنا چاہیے ایٹ آل ٹائمز کہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، کبھی کبھی جو ہے ہمیں کلیکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمیں جو ہے اکیلا انڈیویجولی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پہ جو اگزامپل دیا جا رہا ہے نا، ساتھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، جن کو ہم اپوسٹلز بھی کہتے ہیں یا حواریون بھی کہتے ہیں، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے تھے اسلام کے اوپر، وہ دے ور ڈوئنگ اٹ فار دیئر اون گڈ. اب ہم اگلی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ جمعہ. یہ بھی مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. All that is in the heavens and in the earth proclaim the purity of Allah, the King, the Holy, the Mighty, the Wise. تو بڑی کہتے ہیں نا کہ خوبصورت، بڑی شاندار طریقے سے اس صورت کا ابتدا ہوتا ہے کہ جو بھی مخلوق ہے آسمان اور زمین میں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ بادشاہ ہے. تو پہلا جو آپ دیکھ رہے ہیں 4 اللہ کے جو اسماء یہاں پہ آتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. اگلی آیت ہم جب دیکھیں گے نا تو یہ جو 4 احکامات ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر کے لیے رکھے کہ اللہ جو ہے، جیسے اللہ جو ہے وہ ملک ہے، وہ بادشاہ ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے جو نبی کا کام ہے وہ کیا ہے کہ وہ سنائے اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے، جو اللہ کی ریولیشن ہے، اللہ کی جو آیات ہے، یہ جو آیات جو ہے نا جو کہ بادشاہ کی ہیں وہ اپنے یعنی کہتے ہیں لوگوں کو سنائے. اگلا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے القدوس کی جو صفت ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمام عیب جو ہیں ان سے پاک ہے. تو یہاں پہ کیا ٹاسک ہے میسنجر کا کہ وہ پیوریفائی کرے، کہ نبی جو ہے وہ امت کو پیوریفائی کرے، لوگوں کو گناہوں سے پیوریفائی کرے، اس کو پاک کرے، ان کی جو کمزوریاں ہیں ان سے ان کو پاک کرے. پھر اللہ کا جو یہ صفت آتی ہے العزیز، دا مائٹی، اللہ زبردست ہے. تو یہاں پہ اب جو رسول کا جو کام ہے، جو ٹاسک ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو سکھائے اس کتاب کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں بتائے، کتاب کے احکامات کی شریعت کے بارے میں بتائے. پھر اللہ کا جو صفت آتی ہے الحکیم، یعنی کہ حکمت والا ہے، وزڈم کے بارے میں. تو یہ کہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک جو کام ہے نبی کا کہ وہ ایک حکمت کے ساتھ سکھائے لوگوں کو کہ کس طریقے سے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کیا جاتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. He is the one who raised amidst the unlettered people a messenger from among themselves who recites to them his verses, purifies them and teaches them the book and wisdom while they were earlier in open error. تو یہ جو ہے نا یہ وہی کام ہے جو رسول کے اوپر the purpose of sending a messenger، اور ان کے جو ٹاسک تھے، کام تھے، وہ یہاں پہ بتائی گئے کہ وہی ہے جس نے ایک یعنی کہتے ہیں نا ایک امی رسول کو بھیجا، اور اس رسول نے جو تھا وہ اس کا کیا کام تھا کہ وہ جو ان پر آیات جو تھیں وہ پڑھتا تھا اور انہیں پاک کرتا تھا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا تھا. اور بے شک وہ پہلے جو تھے صحیح گمراہی کے اندر تھے. تو یہ جو امی نبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کوئی فارمل ایجوکیشن ان کو نہیں تھی پہلے، یعنی قرآن آنے سے پہلے، اس سے نبوت سے پہلے ان کی کوئی تعلیم نہیں کی گئی تھی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا دنیاوی طریقے سے کہ کوئی استاد ہو، کوئی ٹیچر ہو، اس کے تھرو جو ہے تعلیم دی جائے. تو اور یہ کیوں امپورٹنٹ تھا؟ اس لیے کہ دیکھیں ان پہ نبی کے اوپر کوئی پرانا اثر نہیں ہونا چاہیے.
تو کوئی انسان جو ہے نا، کوئی انسان کا اثر جو تھا وہ ہمارے نبی کے اوپر پہلے نہیں تھا ان دا وے آف اے ٹیچر، کہ انہوں کو کسی نے آ کے کچھ سکھایا ہو. ان کو کس نے سکھایا؟ ہمارے نبی کو سکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور پھر ہمارے نبی جو تھے، ہی بیکیم دا گریٹسٹ آف دا ٹیچرس، یعنی ان سے سب سے افضل استاد تو وہی تھے. اور بہت ساری حکمت جو تھی، لاٹ آف وزڈم، اس میں بہت ساری جو تھی نا اللہ تعالیٰ نے حکمت کی تھی. اور وہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس وجہ سے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ فارمل ایجوکیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ کسی ٹیچر سے ہم ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک انسان کے لیے کبھی کبھی ایک رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، تاکہ وہ جو ہے نا سچ کو ایکوائر کر سکے. اس کے لیے کبھی رکاوٹ بھی بن جاتی ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. And others from them who did not join them so far, and he is the Almighty, the All-Wise. تو یہاں پہ ایک اور بھی بات بتائی جا رہی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ زبردست حکمت والے. تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کو آلموسٹ لائک 2 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. اس کی مسلمانوں کی تقسیم 2 ڈویژنز میں کی جا رہی ہے، ان اے کرونولوجیکل آرڈر، یعنی کہ کہتے ہیں نا ہسٹری کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے. پہلا گروپ وہ ہے جن کو کہ رسول نے سکھایا، یہ صحابی تھے، اور انہوں نے ان کو رسول نے ان کے اوپر تبلیغ کی. تو دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انہی لوگوں میں سے تھے نا، وہ عرب تھے، وہ عربوں میں سے ہی تھے. اور قرآن کی جو نازل کیا گیا وہ بھی انہی کی زبان یعنی عربی میں نازل کیا گیا. تو یہ وہ عرب تھے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تمام کے تمام، اور واسٹ میجورٹی آف کمپینینز جو تھے، جو صحابی تھے، وہ انہی میں سے تھے. انہوں نے جو تھا پھر یہ پیغام جو تھا باقی دنیا میں پھیلایا، اس پیغام کو انہوں نے پھیلایا. اس کے بعد یہ جو تھے نا، جو صحابی جو تھے، یہ بنیاد تھے. دے ور دا بیسک سورس آف پروپیگیشن، یہ پھیلانے کی جو بیسک سورس تھی. انہی کے تھرو ہمیں قرآن بھی ملا، انہی کے تھرو ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تھی وہ بھی انہی کے تھرو ملی. اس کے بعد ایک دوسرا ڈویژن ہے، اور وہ دوسرا ڈویژن جو امہ کا ہے وہ باقی تمام مسلمان ہیں، جیسے ہم ہیں، ایرانینز ہیں، ہندوستانی ہیں، منگولز ہیں، افریقن ہیں، امریکن ہیں، تمام کے تمام اس کے اندر آتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. It is Allah's bounty that he gives to whomsoever he wills, and Allah is the Rabb of great bounty. کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے اللہ دیتے، اور اللہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے. کہ جس کو کہ توفیق مل گئی کہ وہ اس امت سے جڑ گیا، کہ وہ مسلمان ہو گیا، یہ تو سمجھنا چاہیے کہ بہت ہی اللہ کا اس کے اوپر کوئی بہت ہی بڑا فضل ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم ایک ایسے ذکر کریں گے کہ ایسی امت کا کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتاب دی، اللہ نے اس کو بھی بہت بڑے بڑے فضل دیے، مگر اس امت نے اس کو اہمیت نہیں دی. They didn't really cherish it. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. The example of those who were entrusted with Torah, then they did not bear it, is an example of a donkey that carries loads of book. Evil is the example of those who have rejected Allah's verses, and Allah does not guide the wrongdoing people. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جن کو کہ اللہ نے تورات دی، مگر وہ انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی کہ اس کا جو وزن تھا نا، اور وزن جو اٹھانا صرف ہوتا ہے نا، وزن اٹھانا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایسا ہی کہ جیسے مثال ان کی ایک گدھے کی سی ہے کہ جس پہ بہت سی کتابیں لاد دی جائیں، اس سے گدھے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہی ڈزنٹ بیکم، کوئی نالجبل تو نہیں ہوتا. تو کتاب کو پڑھنا، کتاب کسی کے پاس ہونا جو ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ جو ہے عالم ہوگا، ہی ول بیکم نالجبل. کتاب کو پڑھنا، اور یہ کس وجہ سے ہم کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اس سے ہمارا علم بڑھے گا، اور جب علم ہمارا سچا علم بڑھتا ہے تو اس سے ہمارا اس کا اثر بھی ہم پہ ہوتا ہے، ہماری سوچ پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا بصیرت ملتی ہے، ہمیں انسائٹ ملتی ہے. کتابیں جو ہیں انسان پہ اثر ڈالتی ہیں، ہمارے نظریے پہ، ہماری آئیڈیالوجی کے اوپر، اور وہ مدد کرتی ہیں کہ ہم جو ہے صحیح اوپینین فارم کر سکیں. تو یہاں پہ جو ایک تنقید کی جا رہی ہے یہودیوں کی، کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی تھی جو توراہ کے فارم کے اندر تھی، یہ کتاب ان کو دی تھی، مگر یہ کہ انہوں نے اس کتاب کو حق نہیں دیا،
اور حق نہ دینے کی وجہ سے وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کتاب کسی کو ایک گدھے پہ لا دی ہو مگر اس کا کوئی گدھے پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ Say, O you who are Jews, if you claim that you are the friends of Allah to the exclusion of all other people, then long for death if you are truthful. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. And they will never express their desire because of what their hands have sent ahead, and Allah is fully aware of the wrongdoers. یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، اور کیوں نہیں کریں گے؟ اس سبب سے کہ ان کے اعمال جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اعمال کیسے ہیں، تو اللہ تو جو ہے ظالم کو خوب جانتا ہے۔ تو اگر یہودی ایسے چنے ہوئے لوگ ہوتے تو پھر یہ جو ہے ان کے دل جو ہیں وہ اس دنیا میں ایسے کیوں پھنسے ہوئے ہوتے؟ Why would their heart be stuck in this world؟ مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں تحریف کی، انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے جو نبی اور رسول تھے ان کا انکار کیا، انہوں نے نظر انداز کیا قرآن کو جو کہ اللہ کی طرف سے فائنل ریویلیشن تھا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ کیوں تمنا کریں گے کہ ان کو موت آئے؟ وائی وڈ دے وش دیٹ؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ ایسی کوئی چیز آگے بھیجی نہیں ہے کہ ان کی آخرت بہتر ہو، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ Say indeed the death from which you run away will surely meet you. Then you will be sent back to the knower of the unseen and the seen, and he will tell you of what you used to do. تو یہ بھاگنے سے جو ہے نا، اگر موت سے شخص بھاگتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں تو موت سے یہ نا، دس از ناٹ، یہ آنسر نہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ کہہ دو کہ بے شک جو وہ موت جس سے کہ تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ضرور آ کے ملنے والی ہے، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور کھلی بات کو جاننے والا ہے۔ تو موت سے بھاگنا جو ہے یہ اس کا جواب نہیں ہے کہ اگر لوگ جو ہیں یا یہودی جو ہیں وہ یعنی کہ موت سے نہیں ملنا چاہتے، اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، تو موت تو آ کے ان سے ضرور ملے گی۔ اور ہوتا یہ کہ جب دنیا میں لوگ بہت ہی زیادہ گم ہو جاتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ محبت دنیا کے جو اثاثے ہیں ان سے ان کو ہو جاتی، تو اس سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ بڑے بزدل ہو جاتے ہیں، لوگ بڑے بزدل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ از گیونگ ایک بڑی اچھی ایک مثال دے رہا ہے ہاں، اور مثال کیا دے رہا ہے کہ بھائی تم جو ہو نا، تم دنیا کو، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال اور اسباب دیا ہے، تم اس کو استعمال کرو، تم اس سے لطف اندوز ڈیفینیٹلی ہو، مگر اس سے محبت میں نہ پڑ جاؤ، ڈونٹ فال ان لو ود اٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیت الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ O you who believe, when the call for Salat is proclaimed on Friday, hasten for the remembrance of Allah and leave off business. That is much better for you if you know. تو یہاں پہ جو ہے یہ اگلی 3 آیتیں جو ہیں یہ جمعے کی فضیلت جو ہے ان کے بارے میں ہیں، اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اور پہلی جو آیت ہے اس میں کیا کہا گیا کہ اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم ذکر الہی کی طرف لپکو، اس کی طرف بھاگو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو یہ ظہر کی نماز جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ دیکھیے ظہر نماز جو ہوتی ہے نا وہ فرق ہوتی ہے جمعے کی نماز سے، کہ اگر ایک شخص جو ہے، ایک مرد جو ہے وہ جمعے کی نماز اپنے گھر میں ادا کر رہا ہے تو وہ جمعے کی نماز نہیں ہوگی، وہ ظہر کی نماز ہوگی۔ یہ صرف ایک جماعت کے اندر، ایک ایسی جگہ پہ مسجد میں جہاں جمعہ کیا جاتا ہو، جمعے کی جماعت ہوتی ہو، وہیں پر جا کے جو ہے یہ جماعت جو ہے جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ خطبہ پہلے سنا جائے، یہ ضروری ہے۔ تو جمعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرد مسجد میں جاتے ہیں وہ 4 رکعت نہیں پڑھتے ہیں، ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور یہ 2 رکعت جو چھوٹ جاتے ہیں، جو کم ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ان لیو آف دا خطبہ، جو خطبہ سنتے ہیں۔ تو خطبہ سننا جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر یہ ادب بھی بتا دیا گیا، خطبے کا ادب کیا ہے؟ کہ خطبے کا ادب یہ ہے کہ انسان خاموشی سے خطبے کو سنے، کہ اگر انسان کوئی دوسرے سے کوئی سوال بھی آپ سے کوئی پوچھے نا تو خطبے کے دوران اس کا جواب بھی مت دیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خطبے کو جو ہے نا کان لگا کے سننا۔
اور ایک جو ممانعت کی گئی ہے وہ ممانعت کی گئی ہے کہ بھائی جب جمعے کی نماز کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ جو کہتے ہیں نا خرید و فروخت بزنس جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ علماء کے نزدیک اگر کوئی فائنینشیل کانٹریکٹس اس میں سائن ہوتے ہیں جمعے کی نماز میں اور اس کے جو یعنی کہ نماز ختم ہونے تک، تو یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ مکروہ کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Then once the salat is over, disperse in the land and seek the grace of Allah and remember Allah abundantly so that you may be successful. کہ جب نماز ہو جائے تو تم پھر زمین میں چلو اور پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. Do some effort. اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی یعنی اس میں ایفرٹ کرو، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے انسان جو ہے پھر دنیا کا فضل تلاش کرے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. And when they saw some trade or amusement, they broke away towards it and left you standing. Say, what is with Allah is much better than amusement and trade, and Allah is the best of the provider. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جب لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے تھے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے اور آپ کو جو ہے نا کھڑا ہوا جو تھا چھوڑ دیتے تھے. تو یہاں پہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو تماشے ہیں اور تجارت جو ہے یہ تمہیں مشغول نہ کر دیں جمعے کی نماز سے، کہ انسان کی جمعے کی جو نماز ہے وہ قضا ہو جائے. اب ہم اگلی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ المنافقون. منافقون کا مطلب ہم جانتے ہیں ہپوکریٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. When the hypocrites come to you, they say, we bear witness that you are indeed the messenger of Allah, and Allah knows that you are surely his messenger. But Allah testifies that the hypocrites are surely liars. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. تو یہ ان کا دعویٰ تھا. یہ جو منافق تھے نا وہ یہ آ کے جو تھے نا جھوٹے دعوے ایمان کے کیا کرتے تھے. they were really pretentious people. pretentious کیا ہوتا ہے؟ pretentious کا مطلب ہوتا ہے دکھاوے والے. وہ ایک دم بنتے تھے اور وہ ٹوٹلی انریلائبل تھے، اور اصلیت یہ تھی، ریالٹی یہ تھی کہ ان کے اندر کوئی خلوص نہیں تھا. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. They have made their oaths a shield and thus have stopped people from the way of Allah. Surely evil is what they have been doing. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. This is because they believed, then disbelieved. Therefore a seal has been set on their hearts, and thus they do not understand. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. And if you see them, their physique will attract you, and if they speak, you would like to listen to their speech. Their likeness is of the dead wood propped up. They deem every cry to be against them. They are the enemies, so beware of them. May Allah destroy them. From where are they diverted away? تو یہ منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو اویسلی پلینٹی دنیا تو بہت دی تھی، ان کو جسمانی طور کے اوپر بھی بڑا ایسا اچھا بنایا تھا، اسٹرانگ تھے، اچھے طاقتور تھے، اچھے کہتے ہیں نا خوش شکل قسم کے لوگ تھے، اور وہ اللہ کی راہ میں ویسے بھی نہیں خرچ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے مال بھی بہت جمع کر لیا تھا، بڑے دولت مند تھے، افلوئنٹ تھے، اور یہ ان کی دولت جو تھی وہ نظر بھی آتی تھی. تو چہرے سے بڑے تر و تازہ تھے، جب وہ کسی کراؤڈ کے اندر اور مجمع میں کھڑے ہوں تو بالکل الگ نظر آتے تھے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونٹ بی امپریس. اس سے متاثر مت ہو جاؤ کہ کیسے یہ خوش شکل ہیں، کیسے خوشحال قسم کے یہ لوگ ہیں، اور کیسے ان کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہیں. اس سے جو ہے نا تم زیادہ امپریس مت ہو جاؤ. یہ تو ایک ونیئر ہے، یہ تو ایک فساد ہے. اندر سے یہ لوگ جو ہیں بالکل کھوکھلے ہیں، نہ ان کے اندر ان کا کوئی اچھا اخلاق ہے، نہ ان کے کوئی خوبصورت اعمال ہیں، نہ ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہے. بالکل اندر سے کھوکھلے ہیں، سپرفیشل، اور جو کہتے ہیں نا شیلو قسم کے لوگ ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
یستغفر لکم رسول اللہ لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون. And when it is said to them, come on, so that Allah's messenger may pray for your forgiveness, they move their heads and you see them turning away in arrogance. تو یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا احد کے اندر، اس کو جو ہے یہاں پہ ریفر کیا جا رہا ہے، اور یہ واقعہ جو تھا یہ تھا عبداللہ بن ابی جو چیف، ان کا جو منافقوں کا چیف تھا، اور اس کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ وہ لوگوں سے بات کرے. تو وہ بڑے غصے کے اندر جو تھا وہ نکلا، کہتا ہوا یہ نکلا کہ اللہ کی قسم کہ میں جو ہوں تو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے لیے کوئی دعائے مغفرت کرے، کہ یہ میرے لیے دعائے مغفرت کرے. ہی واز بڑے کہتے ہیں نا کہ غرور والا آدمی تھا، تکبر والا آدمی تھا. تو اسی کے بارے میں یہ جو ہے یہ آیت آئی، اور یہ اس سے یعنی اس کا جو کوٹ کیا گیا. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. It is equal in their case whether you pray for their forgiveness or do not ask for their forgiveness. Allah will never forgive them. Indeed, Allah does not guide the sinning people. تو یہ ان کے بارے میں کہ برابر ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے معافی مانگیں، استغفار کریں یا نہ مانگیں، تو اللہ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں ہے، اس کو بخشنے والا نہیں. اور بے شک اللہ جو ہے وہ بدکار قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو ڈسپائٹ دیکھیے عبداللہ بن ابی کا ایک بہت ہی جو کہتے ہیں نا تکلیف دہ رویہ تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کی معافی کی دعا مانگی، اس کے لیے استغفار کی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت آ گئی تو اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ ہوتا نا، کہ اگر ایسا ہوتا کہ 70 دفعہ اس کی استغفار کر، 70 سے زیادہ دفعہ یعنی استغفار کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا، تو میں اس کے لیے 70 سے بھی زیادہ دفعہ جو ہے نا استغفار کرتا. اس لیے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائے نیچر ایسا مزاج تھا، بڑا نرم مزاج تھا، مرسیفل تھے. وہ پھر بھی جانتے تھے اس شخص کو، اس کا رویے کو بھی جانتے تھے، مگر پھر بھی ان کے دل کے اندر جو تھی ایک یہ تھی نرمی تھی کہ وہ اس کے لیے استغفار کریں. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون. They are those who say, do not spend on those who are with Allah's messenger until they disperse. And to Allah belongs the treasures of the heavens and the earth, but the hypocrite do not understand. يَقُولُونَ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. They say if we return to Medina, the more honorable ones will drive out the meaner ones from there, and to Allah belongs the honor, and to His messenger, and to the believers, but the hypocrite do not know. تو یہ جو الفاظ تھے یہ عبداللہ بن ابی کے الفاظ تھے جو قرآن نے یہاں پہ آ کے کوٹ کیے ہیں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عبداللہ بن ابی سے یہ سوال بھی کیا کہ تم نے یہ کیا ایسے یعنی کہ لفظ بولے، مگر وہ چونکہ منافق تھا، جھوٹا تھا، اس نے ان کا بھی انکار کر دیا. تو وہ کیا کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ گئے تو ہم میں سے عزت والے جو ہیں وہ ذلیل لوگوں کو جو ہے ضرور وہاں سے نکال دیں گے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ عزت تو صرف اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے، لیکن جو منافق ہیں وہ اسے جانتے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. O you who believe, your riches and your children must not divert you from remembrance of Allah, and those who do that are the losers. تو یہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا کہ ایک سچ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، دو ایسٹس ہیں، ایک اولاد ہے اور ایک اموال ہے، ایک مال و دولت ہے، جو کہ لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک بیچ کا راستہ نکالیں، ایک مڈل گراؤنڈ نکالیں، کوئی سمجھوتا کرنے. اور کس چیز سے سمجھوتا کرنا؟ یعنی کہ حق سے سمجھوتا کرنا، سچ کے ساتھ سمجھوتا کرنا، اس کا ایک مڈل گراؤنڈ. تو یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی غلط انویسٹمنٹ ہے، یہ بہت ہی بری سرمایہ کاری ہے، بیکاز یہ کانسٹنٹ خسارہ جو ہے نا انسان کو دیتی ہے، کانسٹنٹ ایک ڈرین ہے.
انسٹیڈ لوگ جو ہیں جب لوگ جب اسی کے اندر انویسٹ کرتے رہتے ہیں، اسی کے اندر سارا اپنا وقت اور ایفرٹ لگاتے رہتے ہیں، تو کیا دین دا چانسز آر کہ امکان کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے انسان کو غافل کر دے گی، اور غافل کر دے گی اللہ کے ذکر سے۔ دیکھیے ذکر اللہ جو آتا ہے نا بار بار قرآن کے اندر، یہ تمام وہ عمل ہیں جو کہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیے جاتے ہیں جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام کے سکھائے ہوئے دائرے کے اندر رہتے تمام عمل، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ پلیجر ہو، چاہے وہ لیجر ہو، چاہے وہ کسی کی مدد کرنا ہو، ہر چیز جو ایک بتائی ہوئی شریعت کے حساب سے کی جاتی ہے اور اس نیت سے کی جاتی ہے کہ اللہ کی اس میں رضا ہو یا اللہ کی اس کے اندر خوشنودی ہو، یہ ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزوں کا جو ذکر کیا گیا، ایک جو مال ہے اور ایک دوسری جو اولاد ہے۔ مال ہماری ضرورت ہے اس دنیا میں رہنے کی، مال، اولاد ہماری ہم پہ ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ تو جب تک کہ ہم اس کو ایک رائٹ پرسپیکٹو کے اندر رکھیں گے، ہمارا نقطہ نظر ان دونوں چیزوں کے اوپر کریکٹ ہوگا، جب تک یہ ٹھیک ہے۔ مگر اگر ہم اس میں لوگ اوور انڈلج کرتے ہیں اور وہ قربان کر دیتے ہیں اپنی آخرت کو اپنی اولاد کے لیے یا اپنی مال اور دولت کے لیے، تو پھر جو ہے نا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ فتنہ بن جاتی ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ and spend out of what we have given to you before death overtakes one of you, and you should say, My Rabb, would you not give me a respite for a little while so that I should give sadaqah and become of the righteous؟ بڑی ایک امپورٹنٹ آیت بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ابھی خرچ کرو، کہ خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، اس سے پہلے کہ تم جو ہو تمہاری موت آ جائے اور تم کہ اللہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو اور کہہ رہے ہو کہ بھئی مجھے تھوڑی سی اور مدت دے دو، اللہ سے کہہ رہے ایک التجا کر رہے ہیں مجھے تھوڑی اور مدت دے دو تو میں تو ہوں بہت خیرات بھی کروں گا اور نیک لوگوں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ آپ اس سچویشن پہ غور کریں، امیجن کریں کہ ایک شخص ہے اللہ کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو یہ بہت ہی افسوس ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے نہ تو اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا، نہ ہی وہ جو ہے سچوں میں شامل ہوا، تو اس کو اتنا بڑا اس کی ایک ریگریٹ ہے، اور وہ اللہ سے التجا کر رہا ہے کہ مجھے ایک جو ہے نا چانس اور دے دیں، ایک موقع اور دے دیں تو میں بڑا خرچ کرنے والا بھی بن جاؤں گا اور صالحین میں بھی بن جاؤں گا۔ امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی آج تو ہمارے پاس موقع ہے، اللہ نے یہ دونوں ایسٹس ہمیں دیے ہوئے، اللہ نے ہمیں یہ ایسٹ دیے، یہ دنیا کی کرنسی ہے، اس کو کنورٹ کر دیں آخرت کی کرنسی سے بفور کہ ہماری اپنی قیامت آئے۔ اور ہماری قیامت کیا ہے؟ ہماری قیامت تو یہی ہماری موت ہے نا، کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو چھوٹی قیامت اس پہ آئی جاتی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ But Allah will never give respite to anyone once his appointed time has come, and Allah is well aware of what you do۔ اب یہ سوچے کتنا بڑا افسوس ہوگا اس وقت ان کو جب یہ جواب ملے گا نا کہ یہ تو ہو چکا، اب تو تمہیں کوئی رسپائٹ نہیں ملے گی۔ وہ کہ نا آئی وش ہیڈ اے چانس، ہاں اب تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اگر میرے پاس ایک موقع ہو تو میں تو ساری جو اپنی جائیداد ہے اللہ کے نام پہ جو ہے نا صدقہ کر دوں، مگر اٹس ٹو لیٹ۔ دیکھیے جو بھی شخص یعنی کہ ڈیتھ بیڈ کی اوپر ہوتا ہے نا، جب وہ موت کے بالکل قریب ہوتا ہے تو آپ اس کے پاس اگر جائیں گے، آپ اس سے پوچھیں نا کہ واٹ ڈو یو تھنک یو وڈ ہیو ڈن ڈفرینٹلی، دنیا میں کیا چیز تم مختلف کرتے؟ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ آئی وش کہ میں نے زیادہ پارٹی کی ہوتی، یا میں زیادہ جو تھا نا پارٹیوں میں شامل ہوا ہوتا، یا میں نے جو ہے نا بہت زیادہ مال اور دولت کمایا ہوتا۔ سب لوگ جو ہے نا آخر میں یہی جو ہے نا دعا کرتے ہیں کہ آئی وش کہ کاش میرے پاس موقع ہوتا تو میں زیادہ نیک کام کرتا۔ اگلی صورت ہم شروع کرتے ہیں، سورۃ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ All that is in the heavens and all that is in the earth proclaims Allah's purity. To him belongs the kingdom and for him is all praise and he has power over all things۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ جو آیت سورۃ تغابن شروع ہوتی ہے کہ جو بھی مخلوق ہے آسمان میں اور زمین میں وہ تو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اسی کی حکومت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تو جو ہے ہی از فری آف آل ڈیفیکٹس، اللہ کا تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی شارٹ کمنگ نہیں ہے۔ تو تسبیح جو ہے نا
تسبیح تو یہ دس از اے اسٹیٹ، یہ جو شان ہے یہ تو صرف اللہ کی شان ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے، اس کی تخلیق کی نہیں بلکہ اللہ کی تسبیح کی جائے. اور کائنات جو ہے وہ اپنے وجود سے اس کی گواہ ہے کہ اس کا جو خالق ہے وہ کتنا عظیم ہے. اس قدر آپ دیکھیں نا کہ بالکل فلالیس، بالکل بے عیب جو ڈیزائن ہے اس کائنات کا، یہ اس چیز کی گواہ ہے. تو اللہ جو ہے وہ صرف ایک تخلیق کرنے والا خدا نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی ہے، وہ ایبسولوٹ رولر بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. He is the one who created you, then from among you is a disbeliever and from among you is a believer, and Allah is watchful over what you do. تو اللہ نے تو ہر ایک کی تخلیق کی ہے، ہر ایک کو ایک نعمتیں بھی دی ہیں. اب یہ لوگوں کا اختیار ہے کہ وہ اللہ کا غلام بنے، اللہ کے سامنے سرنڈر کرے، یعنی کہ اپنا سر جھکا دے، یا کافر ہو جائے یا انکار کرنا شروع کر دے. تو اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ کیوں دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے، اور جیسا لوگوں کا رویہ ہوگا ویسے ہی ان کا انجام ہوگا. لوگوں کے انجام جو ہے مختلف اسی لیے ہوں گے کہ ان کا دنیا میں رویہ جو تھا وہ فرق تھا. تو یعنی کہ لائک پیپل ہیو ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ، لوگوں کے ڈفرینٹ رویے ہوتے ہیں. اللہ کا جو ہے ان کا انجام جو ہوگا آخرت کے اندر وہ بھی مختلف ہوگا. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. He has created the heavens and the earth with a purpose, and he shaped you and made your shapes beautiful, and to him is the final return. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو تخلیق کی ہے وہ بامقصد ہے، اس کا کوئی پرپز ہے. اور جو یہ سب سے افضل جو اللہ کی تخلیق ہے، اشرف المخلوقات، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں کتنی خوبصورت صورت دی ہوئی ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے انسان. اس کا آپ لوگوں کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کی پہچان ہوتی ہے، ان کی آئیڈینٹی لوگوں کی ہوتی ہے. اور یہ جو خوبصورتی جو ہے مگر یہ خوبصورتی اللہ نے جو لوگوں کو دی ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے ان کی کامیابی کا یا ناکامی کا. یعنی کہ اگر کسی کو مس ورلڈ کا ٹائٹل مل جائے تو یہ پاسپورٹ نہیں ہے کہ اس کو آخرت میں کوئی کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی. کون سی خوبصورتی ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ کون سی آنکھیں ہیں، کون سا منہ ہے، کون سے کان ہیں جو اللہ کو پسند ہے؟ آئی تھنک دیٹس اے کویسچن دیٹ وی ریلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ یہ اللہ کو وہ آنکھیں پسند ہیں، وہ کان پسند ہے، وہ منہ پسند ہے جو اللہ کا کلام ریسائٹ، جو پڑھتا ہے اللہ کے کلام کو، اور جو چاہتا ہے کہ وہ دیکھے اللہ کو، جس میں کہ کہتے ہیں نا کہ ایک شوق ہوتا ہے کہ اللہ سے ملنے کا، ایک شوق ہوتا ہے ٹو بی ود اللہ، جس کے اندر ایک حیا ہوتی ہے، ایک ماڈسٹی ہوتی ہے، جو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، جو شکر گزار بنتا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، جس کا کہ زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. He knows all that is in the heavens and the earth, and he knows whatever you conceal and whatever you reveal. Allah is fully aware of what lies in the hearts. تو یہ ہم دیکھیں گے 3 یہاں پہ بیان تھے 3 چیزوں کے جو کہ اللہ کے علم کے بارے میں ہیں. ایک تو یہ کہ یعنی کہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، جو شعور ہے ہمارا، جو کانشیس ہے اس کو جانتا ہے، سب کانشیس لاشعور کو بھی جانتا ہے، انکانشیس لیول کو بھی جانتا ہے. اینڈ دا تھنگز دیٹ ہی نوز، ایوری تھنگ اللہ نوز. تو دیکھیے جو ہم دیکھتے ہیں نا، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے کس چیز پہ؟ اس کا ہماری سوچ پہ اثر ہوتا ہے. دیٹ از واٹ اٹ چینجز. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارادے جو ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور جو ہمارے عمل ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. ہمارا ارادہ اور عمل جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہم یعنی واٹ آر وی سینگ، واٹ آر وی ہیئرنگ. تو جب لوگ گناہ کی چیزیں دیکھتے تو ان کا ارادہ، ان کا عمل جو ہے وہ اسی طرف انکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دیئرفور اٹ از سو امپورٹنٹ کہ ہم کانسٹنٹلی وی نیڈ ٹو پیوریفائی آور سیلس. ہمیں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو سنتے ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کرنی. اینڈ یہ پاکی کہاں سے آتی ہے؟ یہ صرف پاکی کس طرح سے آتی ہے کہ کانسٹنٹلی ہم قرآن کو پڑھتے رہیں. بیکاز قرآن جو ہے نا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ وی ریڈ، جس کو کہ سب سے جو لازم چیز ہے وہ ہمارے دماغ کو پاک کرنے کے لیے، ہماری تھنکنگ کو پیور کرنے کے لیے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. Did the news of those people not come to you who disbelieved earlier and tasted in this world the evil consequences of their conduct, and for them there is a painful punishment.
ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی الحمید. That is because their messengers used to bring them clear proof, but they said, shall a mortal guide us? Thus they disbelieved and turned away, and Allah did not care, and Allah is all independent, ever praised. تو انجام ان لوگوں کا کہ جو کہ ایمان نہیں لائے، ان کی خبر جو ہے وہ قرآن ہمیں پہنچا دیتا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. The disbelievers claim that they will never be resurrected. Say, why not? By my Rabb, you shall most certainly be resurrected, and then most certainly you will be told about what you did. That is so easy for Allah. تو یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کا اور ہدایت کا. اس لیے کہ وہ غافل ہیں آخرت کے بارے میں. ان کے اندر یہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کے حساب اور کتاب جو ہوگا اس کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کی کمی ہے، یا یہ بالکل کمپلیٹلی لیکنگ ہے. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ بھئی لاشعوری طور کے اوپر نا تمہارے اندر ایک خوف ضرور ہے، ایک خوف ضرور چھپا ہوا ہے کہ تمہارا جو ہے نا کبھی جو ہے حساب کتاب ہوگا. اور قرآن اس خوف کی جو ہے نا تصدیق کرتا ہے کہ لازماً طور پر تمہارا جو ہے حساب کتاب ہوگا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. So believe in Allah and His messenger and in the light we have sent down, and Allah is fully aware of what you do. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ now you have، اب تمہارے پاس علم ہے، علم تو تمہارے پاس آ چکا ہے، اس پہ اب تم عمل کرو. اس لیے کہ علم اور عمل جو ہے نا یہی ایمان بنتے ہیں. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. Be mindful of the day when He will gather you for the day of gathering. That will be the day of loss and gain. Whoever believes in Allah and does good, He will write off his evil deeds and will admit him to gardens beneath which rivers flow, where they will live forever. That is a great achievement. تو قرآن یہاں پہ اس دن کی یاد دہانی کرا رہا ہے جس کو یوم التغابن کہا جا رہا ہے. یہ بہت ہی ایک عظیم دن کی بات کر رہا ہے کہ جس دن تم جمع ہونے والے دن کو جمع کیے جاؤ گے، وہ دن ہے ہار جیت کا. یہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں نا ہار جیت جو ہے، یہ یوم التغابن یہ ہار جیت کا دن ہے. اس پہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ یاد دہانی اس عظیم دن کی جو کرائی جا رہی ہے. اس دن پتہ چلے گا کہ کون جیتا کون ہارا، کس نے کیا پایا کس نے کیا کھویا، کیسے ابلیس نے لوگوں کو بیوقوف بنائے اینڈ ٹک دیم فار اے رائڈ، کس کا نقصان ہوا، کس کی توہین ہوئی، کس کو کتنا آج یہاں پہ ریگریٹ اور افسوس ہے کہ کیسے شیطان نے اس کو آ کے بیوقوف بنا لیا. تو اگر ساری لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ مال اور دولت کی اور وقت کی اور ٹیلنٹ کی اور اولاد کی تمام جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے، تو یہ تو پھر ابلیس نے ایسے لوگوں کو بہت ہی بیوقوف بنا دیا. اور یہ بہت ہی جو ہے نا ابلیس جو ہے بہت دھوکے والا چیز ہے. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس دن کامیاب ہو گیا، قرآن کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، ذالک الفوز العظیم، کہ یہ تو بہت ہی بڑی ایک کامیابی ہے ان کی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. And as for those who disbelieved and rejected our signs, they are the people of fire abiding in it, and it is an evil place to return. کہ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے اور جھٹلایا، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ایک بہت بری جگہ ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.